السلام عليك يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا صدق الله العلي العظيم. صلوات. ان دو مجالس کے لیے میرا موضوع ایمان کے درجات رہے گا. اس موضوع نے درخواست کی درجات ایمان کو آپ کی خدمت میں پیش کرو. آپ نے حدیث مشہور و معروف تاخیر میں جانتا ہوں بہت ہو چکی ہے اس سے چلوں گا. حدیث نبوی ہے کہ ایمان کے 10 درجات ہیں. ایمان کے 10 درجات ہیں. 10 کے 10 درجات سلمان کے پاس ہیں. حدیث نبوی ہے, چلتے رہیے گا میرے ساتھ. تو اب ایمان کے 10 درجات ہیں یا 10 سیڑھیاں کہہ لیجئے. پہلا درجہ آپ کہیں کہ بھئی پہلا درجہ سب سے اونچا ہونا چاہیے. 10ویں درجے کے صحابی ہیں جناب سلمان. تو یہ درجات نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں. محنت بڑی کرنے کے بعد انسان پہلے درجے پہ آتا ہے اور پھر علماء کہتے ہیں کہ فوراً دوسرے درجے میں نہیں جاتا, بیچ میں بھی درجات ہیں. تو 10 کے 10 درجات جناب سلمان کے پاس, 10 میں سے 9 درجات جناب ابوذر کے پاس, 8 درجات جناب مقداد کے پاس ہیں, 7 درجات جناب عمار کے پاس ہے. اور پھر پیغمبر نے اوروں کے نام نہیں لیے, اوروں کے اب حبیب چلتے رہیے گا جناب کرام. تو اب یہ آپ نے سن رکھے نا رسول خدا کے 4 یار. نہیں ہے مجمع اس وقت 12 بج چکے ہیں لیکن مجھے سارے مجمع کی توجہ بھی چاہیے. اور میں ماشاءاللہ سے مجھے معلوم ہے گراؤنڈ کے اندر پڑھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ ہال میں گونج بھی آتی ہے اور ایکو بھی ہوتا ہے. تو کھلا میدان ہے اور مجھے پتہ ہے مجمع بہت بڑا ہے, لیکن آپ جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے گا. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. مسلسل میں دیکھ رہا ہوں چہرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. دن کی تیسری مجلس سے مسلسل یہ مجالس چل رہی ہیں تو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. عزیزان گرامی, سرور کائنات کی آپ نے سن رکھا ہے تمام مسلمانوں سے رسول خدا کے 4 یار. رسول خدا کے نام میں نے پیش کر دیے ہیں. یہ ہے 4 یار, سلمان و ابوذر و مقداد و عمار. چلتے رہیے گا عزیزان کرام.
تو اب یہ وہ رسول خدا کے 4 یار ہیں. یار ترجمہ فارسی والا کیا گیا ہے، یعنی صحابہ اصحاب. تو 4 ستون کہلاتے ہیں. ستون عمارت کے 4 ہوتے ہیں. ہر دور میں کچھ نہ کچھ ائمہ علیہ السلام کے 4 رہتے ہیں. یہ ہے رسول خدا کے. علی مرتضیٰ کے بھی سن لیجیے کیونکہ ایمان موضوع ہے. علی مرتضیٰ کے 4 یار کون ہیں؟ جناب مالک اشتر، چلیں گے؟ میثم تمام، چلیے گا؟ ایک ہیں جناب قمبر. عزیزان گرامی، یہ جناب امیر المؤمنین کے 4 یار پیش کر رہا ہوں. سب سے بلند جناب مالک اشتر کے لیے کہا گیا. سب کے کچھ نہ کچھ درجات کو پیش کروں گا. اور جناب میثم تمام کے لیے کہا گیا کہ جو مولا کو پسند ہوتا تھا وہ کہتے تھے وہی میری پسند ہے. جناب قمبر جو غلام کے طور پہ آئے تھے لیکن وہ مقام پا لیا تھا کہ بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہاں علی کا غلام کہاں ہم. سمجھ ہے نا عزیزان کرام؟ تو یہ جناب امیر کے وہ 4 اصحاب ہیں جو اصحاب خاص ہیں، اور انہی کے اندر جناب امیر اور ان کے حضرت ساسا ہیں. تو اب یہ 4 سب کے گنتے چلے جائیے گا، بعد میں پیش کروں گا. تو رسول خدا کے بہت سے کہتے ہیں بھی آپ نے 4 یاروں میں سے جناب امیر کا نام کیوں نہیں گنوایا؟ جناب امیر کو تو ہونا چاہیے تھا. بھئی یہاں پہ یاروں کی بات ہو رہی ہے، چلیے اصحاب کی بات ہو رہی ہے. علی صحابہ میں نہیں اہل بیت میں ہے. ایسے چلتے رہیے گا. تو جانے گرامی، اور خود جناب عبداللہ بن عباس سے کسی اور سے یا کسی بھی صحابی سے سوال کیا رسول خدا کے سب سے افضل صحابی کون؟ تو انہوں نے کہا یہ. ان کے بعد یہ بہت سے لوگ قریب آ گئے. ان کے بعد ان کے بعد وہ کیا بات ہے تم علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اتنی دیر سے سب کے نام لیے چلے جا رہے ہو. کہ پہلے تو سوال صحیح کر پھر میں جواب دوں. جب پوچھا ہی صحابہ کا تو علی صحابہ میں نہیں ہے. صحابہ در والے ہیں، علی گھر والے. بات واضح ہو رہی ہے جانے گرامی؟ جو در پہ کھڑے رہا کرتے تھے وہ صحابہ ہے. مقامی صحابہ کا اس لیے ہے کہ رسول خدا کے در پہ کھڑے رہتے تھے. سمجھو بھائی، پیغمبر کے در پہ کھڑے رہتے تھے اس لیے اتنا رتبہ. جو پیغمبر کے در پہ کھڑے ہوں ان کا اتنا رتبہ. سب سے زیادہ رتبہ سلمان کا. کیوں؟ وہ در سیدہ پہ صفائی کیا کرتے تھے. صفائی کرنے والے کا رتبہ زیادہ. اور اگر کوئی در کی گستاخی کرے، بات پہنچ گئی ہے. محتاط انداز سے چل رہا ہوں، چلتا رہوں گا. حضرات گرامی، ایمان موضوع ہے، درجات پیش کر رہا ہوں. اگر چلیے گا تو آگے بڑھوں گا. میں نے آیت کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. قرآن کی آیت حدیث نہیں ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے اے ایمان والو ایمان لے آؤ. اس کا مطلب ہے کچھ کی زبان پہ ایمان تھا، دل میں نہیں. چلتے رہیے گا. تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو ایمان لے آؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، زبان سے نہیں. اب رسول خدا کی حدیث سنیے. بحر المعارف میں مرحوم آیت اللہ سمدانی 3 جلدیں ہیں، ظاہراً یہ جلد نمبر 3 میں ہے. فرماتے ہیں خون جگر دے رہا ہوں، رات کی تاخیر ہو چکی ہے، اس وقت بالکل کمزوری کا عالم ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہیں پہ بھی گر جاؤں، آرام کروں، لیکن جب ممبر پہ آتا ہوں علی کے فضائل شروع کرتا ہوں تو پھر یہاں نہیں ہوتا. ساری طاقت اپنے میں محسوس ہوتی ہے. توجہ رہے گی عزیزان گرامی. تو اب یہاں سرور کائنات نے درجات بیان کیے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. ایمان والو ایمان لے آؤ، ایمان والو. تو اب رسول خدا کی جو حدیث پیش کرنا چاہ رہا تھا مرحوم آغا سمدانی نے اپنی کتاب بحر المعارف میں لکھی ہے. فرماتے ہیں سرور کائنات نے کہا یا علی مثلک فی امتی کمثل سورۃ التوحید، آپ کی مثال میری امت میں سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص جیسی ہے. بہت گھبرا گئے مرنا.
آپ کی مثال یا علی میری امت میں سورہ توحید، سورہ اخلاص، سورہ قل هو اللہ احد جیسی ہے. جو ایک دفعہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھے، قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، اسے 1/3 ختم قرآن کا ثواب ملتا. جو 2 دفعہ تلاوت کرے اسے 2/3 ختم قرآن کا ثواب ملتا. جو 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اسے پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا. یا علی جو زبان سے آپ کی ولایت کو مانے اس کا 1/3 ایمان مکمل، جو زبان سے بھی مانے دل سے بھی مانے اس کا 2/3 ایمان مکمل، جو زبان سے بھی مانے دل سے بھی مانے اور پورے بدن سے آپ کے راستے پہ چل پڑے، جان دینے کو تیار ہو، وہی مستکمل الایمان. اب سمجھ میں آیا مسلمان میں سلمان میں بڑا فرق ہے. چلنا سے سب مل کے جواب دیں گے. ماشاءاللہ حیدری ہے. توجہ سے جانے گا مسلمان میں سلمان میں بڑا فرق ہے. جو ایمان کے 10 درجے رکھتے ہوں وہ جناب سلمان ہیں، اور جناب سلمان کے علم کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے. ان کے علم کی کون سے شیراز میں کیپٹل تھا اس زمانے میں، شیراز دارالحکومت تھا. ان کے والد بادشاہ تھے اور زرتشت آگ پرست پارسی کہا جاتا ہے نا. مجمع میرے ساتھ توجہ ہے میرے ساتھ. اگر پیش کروں زندگی بھی پیش کروں گا نا تبھی تو بات آگے بڑھے گی. تو جناب سلمان ان کے سارے خاندان والے آتش پرست تھے، آگ کو پوجتے تھے. انہوں نے کہا نہیں میں آگ کو نہیں پوجوں گا. ہے توجہ؟ آگ کی پرستش نہیں کروں گا. کہا کیوں نہیں پرستش کرو گے؟ کہا یہ آگ ہم نے خود جلائی ہے. توجہ، جس کو ہم نے خود بنایا ہو خود جلایا ہو اسے کیسے مان لیں؟ نہیں ہے مجمع. جسے خود بنایا ہو اسے نہیں مانتا. توجہ، اپنے بنائے ہوئے کو اپنے سے افضل مان دو. چلتے رہے گا اسی طرح سے چلیں گے میرے ساتھ. میں بے انتہا یقین مانی مجھے اپنی حالت کا پتہ، میں کس بیماری سے اٹھا ہوں، ہڈیوں اور گوشت تک کے اندر میرے جو ہے تکلیف تھی. آپ کی محبتوں کی خاطر دوبارہ کراچی آیا ہوں، بالکل کوئی پروگرام نہیں تھا. جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے گا، اسی طرح سے ساتھ چلیے گا. تو اسے جانے گرامی جناب سلمان نے کہا اس آگ کی میں عبادت نہیں کرتا جس کو ہم نے خود جلایا. 1000 سال سے وہ آگ جل رہی تھی، بجھی نہیں تھی. 1000 سال سے لکڑیاں موجود تھیں، اچانک آگ بجھ گئی. جتنے بت دنیا میں رکھے گئے تھے پوجنے کے لیے سارے اوندھے منہ زمین پہ گر گئے. نہیں مجمع، سارے بت جو کعبے میں رکھے تھے وہ بھی، دنیا بھر میں کہیں پہ بھی کوئی بت تھا وہ زمین پہ گر گیا. ساری چیزیں ایک مرتبہ رک گئی. سب نے کہا، شیطان نے کہا، علامہ مجلسی نے اپنی کتاب میں لکھا، سب کے سب کہنے لگے کچھ نہ کچھ تو ہوا. سارے شرک کے مرکز ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں. شیطان نے کہا تحقیق کرو کچھ ہوا ہے. تو تحقیق کرنا صرف ایمان والوں کی علامت نہیں ہے، شیطانوں کی بھی عادت ہوتی ہے. کھول کے نہ کہلائیے گا. تو حضرت گرامی ایک مرتبہ اس نے کہا تحقیق کرو کچھ ہوا ہے. تو شیاطین جمع ہوئے، کہا مکے میں محمد آ گئے، محمد کی آمد ہوئی ہے. توجہ، جناب سلمان کو پتہ چلا کہ نہیں میں شیراز میں نہیں رہوں گا. اٹھے جب فلسطین گئے، وہاں سے آخری جو جناب عیسیٰ کی علامات موجود تھی کہ آخری نبی کے متعلق بتایا مدینے میں حکومت بنائیں گے، وہ وہاں سے اٹھے. میں بہت تیزی سے چل رہا ہوں، اگر چلے گا میں رات تو نہیں ہوگی، گھبرا تو نہیں رہے.
جناب سلمان نے انجیل میں دیکھا، توریت میں کہا کہ آخری نبی یثرب میں آئیں گے. یہودی عیسائیوں کو بھی پتا تھا، اسی لیے مدینے کے چاروں طرف آ کے بس گئے تھے. اب سمجھ میں آ رہا نا خیبر کیوں اتنے یہودی وہاں پہ آئے ہوئے تھے، یہودی عیسائیوں کو سب کو پتا تھا، تو وہ سب آ کے بس گئے تھے. جناب سلمان نے سنا، مدینے آ گئے. بہت بزرگ تھے. شریف مرتضیٰ نے لکھا ہے کہ 300 برس سے ان کا سن زیادہ تھا، 300 سال سے گھبرا گئے. تو 300 سال سے زیادہ ان کا سن تھا. پہنچ گئے مدینے. ایک یہودی نے دوسرے یہودی کو بیچ دیا. یہودی کے باغ میں کام کرتے. ان کے کانوں میں آواز پڑی کہ کسی نے مکے میں نبوت کا دعویٰ کیا. اب آئے کس کے لیے تھے؟ انہی کے لیے، آخری نبی کے لیے. جب سنا تو کہا کیا کروں، اب اس بڑھاپے میں سفر کر کے مکے جاؤں یا نہیں؟ پھر دل سے کہا میں نہیں جاؤں گا. اگر یہ وہی ہے تو یہ ہجرت کر کے مدینے آئیں گے نہیں ہے. کچھ لوگ پیغمبر کے پیچھے جاتے ہیں، کچھ کو ایمان کی دعوت پیغمبر دیتے ہیں. چلیے گا. اب پیغمبر ہجرت کر کے مدینے آئے. جیسے ہی آئے تو پہلے ہی دن جناب سلمان فوراً پہنچے. کہا بوڑھا ہو چکا ہوں. فوراً آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ یہ کچھ صدقے کے کھجور لایا تھا آپ کے لیے. پیغمبر نے کہا صحابہ کو دے دو. نہیں ہے مدمہ. چلیے گا. کہ صحابہ کو دے دو. انبیاء پہ صدقہ حرام ہوتا ہے، میری تو آل پہ بھی صدقہ حرام ہے. اب ہے سارا مجمع. کہ صحابہ کو صدقہ دے دو، صدقہ ہم پہ حرام ہے. جناب سلمان نے دل ہی دل میں کہا پہلی علامت پوری ہو گئے. وہ جو علامات پڑھی تھی. چلیے گا. تو ایک مرتبہ جناب سلمان نے کہا کبھی پہلی علامت پوری. فوراً دوبارہ گئے. کہ یا رسول اللہ نظر کے کھجور لایا ہوں. اب سمجھ میں آیا یہ نظر دینا جناب سلمان کی سیرت ہے. نظر و نیاز سے نہ روکنا. چلیے. ایک مرتبہ کہا نظر کے کھجور لایا تو فوراً جناب رسول خدا نے کھجور اٹھایا. کہا مجھے بھی دو، میرے بھائی علی کو بھی دو. تو نظر کھانا بھی سنت نبوی ہے. نہیں ہے مجمع. نظر کھانا، نیاز کھانا سنت نبوی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا تبرک نہ کھانا بدعت ہے، ان سے کہنا تم بدعتی ہو. بجمہ چلتا رہے گا میرے ساتھ. یہ ایمان کے درجہ کو صرف جناب سلمان کا آج بہت ہے. توجہ ہے سارے مجمع کی میرے ساتھ. اب مجھے معلوم ہے بہت سے لوگ کھڑے ہیں، بس سنتے رہیے گا. تو جناب سلمان آئے اور پھر اس کے بعد انہیں بتایا تھا پشت پہ مہر نبوت ہوگا جس پہ لکھا ہوگا خاتم النبیین. تو جناب سلمان اٹھ کے گزرنے لگے، شاید نظر پڑ جائے. توجہ. تب رسول خدا نے کہا سلمان اور کتنی علامتیں دکھاؤ. جب نام لے کے وہ خاطب ہوئے سمجھ گئے کہ میں نے تو نام بتایا نہیں. توجہ. ہم یہ نہیں مانتے کہ وہ غیب نہیں جانتے تھے، جو یہ نہیں مانتے وہ بے ایمان ہے. ایمان کی پہلی علامت ہے یؤمنون بالغیب. جو غیب پہ ایمان رکھتا وہ مومن ہے، جو غیب کو نہیں مانتا وہ مومن نہیں. اللہ غیب میں، نبی غیب میں، امام غیب. ہے توجہ سے جانے گرا. اور جناب سلمان اب جناب سلمان نے فوراً کلمہ پڑھا اور رسول خدا نے سوال کیا کہاں رہتے ہیں؟ کہاں؟ یہودی کے باغ میں، اسی کا غلام ہوں. تو آپ نے فوراً کہا یا علی چلیے میرے ساتھ، سلمان کو آزاد کرانا ہے. توجہ. چلے دونوں. تو جناب رسول خدا نے کہا کہ یا علی پوچھئے اس یہودی سے کہ کیا قیمت ادا کرنی ہوگی غلام کو آزاد کرنے کے لیے، کہ غلام کی قیمت دیتے ہیں. پھر آپ کا ہوا، آپ ہم آزاد کر دیں گے. تو کہا بھئی 500 کھجور کے درخت اگر آپ لگا دیں اور وہ پھل دینے لگے تو یہ قیمت ہے سلمان کی. جناب سلمان کے آنسو بہنے لگے. کہا اب تو آزاد نہیں ہوتا، 7 برس میں پھل دے گا، 500 درخت لگیں، باغ آباد ہو.
پھل دے تو میں آزاد. جناب رسول خدا نے جناب سلمان کو دیکھا کہ یا علی 500 بیج لائیے کھجور کی گٹلیاں. جناب امیر نے اپنے ہاتھ میں ٹوکرا لیا, پیغمبر اٹھاتے جاتے زمین میں لگاتے جاتے, کہتے یا علی پانی ڈالتے جائیے. پیغمبر بیج لگاتے, جناب امیر پانی ڈالتے, کھجور کا درخت اگتا, کھجور گرنے لگتے. جب 500 درخت رسول خدا نے لگا دیے, اس یہودی نے کہا یا رسول اللہ میں نے سلمان کو آزاد کیا, یہ باغ آپ کو ہدیہ کیا. پیغمبر نے کہا سلمان باغ آپ کا, آج بھی جان پہ لکھا ہے بستان سلمان, سلمان فارسی کا باغ. اس یہودی نے کہا یا رسول اللہ جو میں نے ابھی دیکھا میں بھی ایمان لایا, اسلام تلوار سے نہیں پیغمبر کے اعجاز سے. ماشاءاللہ توجہ ہے جانے کرام حیدری. چلیے گا جانے کرام. کیونکہ دیکھیں اب آخری ایام ہے, وقت نہیں ہے, میں بہت تیزی سے چلوں گا. یہ جناب سلمان کی رہائی, اور اب آئے تو جناب سلمان رسول خدا کے ساتھ ساتھ ہمیشہ آگے پیچھے رسالت کی بزم میں یا امامت کی بزم میں. پہلے ہی دن سے جناب سلمان عاشق امیر المومنین ہو گئے تھے. واقعات بہت زیادہ ہیں, صرف اشارہ کرنا ہے مجھے کہ جناب سلمان سے ایک مرتبہ جناب امیر کی گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے سوال کیا, کہا کہ یا علی اتنا میرا سن کا ہاں جانتا ہوں, کہ میں ان مقامات سے کیا کہا جانتا ہوں. مدینہ المعاجز کے اندر مرحوم شیخ یوسف بحرانی نے لکھا کہ ان مقامات سے گزرا, کہ سلمان مت بتاؤ یاد نہیں جب اس مقام پہ بیٹھے تو ایک شیر آ گیا تھا, کہ ہاں یا علی جب وہاں سے گزرا تو ایک شیر تھا, کہ سلمان دیکھا تھا کوئی جوان آیا تھا جس نے بچایا تھا, کہ یا علی آپ کو کیسے پتا, کہ وہ جوان میں تھا. چلیے گا بہت خلاصہ کر کے پیش کرا, میں بہت تیز چل رہا ہوں, مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. یہ بھی صرف جناب سلمان کا میں نے پیش کیا ہے, مجھے نہیں معلوم مجمع میرے ساتھ ہے, گھبرا چکے ہیں. عزیزان گرامی اتنے. اب جناب سلمان کا سب سے بڑا جو امتیاز, آتے تھے جناب سیدہ کے در پہ, اور آنے کے بعد بار بار کہتے بی بی اجازت ہے میں گھر کی صفائی کر دوں, نہیں پہنچا سکا. کبھی بھی کہتی ہاں اجازت ہے. وہ سیدہ جو کسی کو گھر میں نہ آنے دے. جناب سلمان وہ ہیں جو سیدہ کے گھر میں جا کے اجازت مانگے صفائی کرے. اب لوگ کہنے لگے سلمان در سیدہ پہ بیٹھ جاتے ہو, اباؤ سے سیڑھیوں کو صفائی کرتے رہتے ہو, گھر میں جاتے ہو, کبھی کہتے بی بی چکی میں چلا دوں. بی بی بولتے ہی میں ہوتی ہے, کہاں سلمان چکی چلا دیجیے, بی بی یہ کام کر دو, بی بی وہاں پانی لے آؤ, بی بی یہ. تو سارے اب سمجھ میں آیا یہ سلمان منا اہل البیت کیسے بنے. اگر ہو جو اتنی خدمت کرے وہ منا اہل البیت بنتا ہے. مجھے سارے بندے کی توجہ چاہیے. تو کسی نے کہا سلمان کیا بات ہے, بار بار سیدہ کے در پہ جا کے سارا دن صفائی کرتے رہتے ہو, صاف تو ہے, جو در پہلے ہی صاف ہے تو بار بار ابا وہاں پہ بھیجتے ہو, کہ کونین کی بطول کے قدم آتے ہیں. میں اس لیے وہاں جا کے بیٹھتا ہوں. تو جناب سلمان بے انتہا اہل بیت علیہ السلام سے عقیدت رکھتے تھے, ان کا اتنا رتبہ تھا, اور خود در پہ کھڑے ہو کے انگلی سے اشارے کے پیغمبر کے ساتھ اشارہ کر کے کہتے یہاں اہل بیت ہیں. اس طرح سے 10 درجات پورے ہوئے. 9 درجے والے جناب ابو ذر, میں تو سوچ رہا تھا سب کا پیش کروں گا آج, مجمع چلے گا نا میرے سامنے. بس بھائی مجھے رب بھی دینا ہے, میں موضوع کو زیادہ پھیلا بھی نہیں سکتا ہوں, 2 مجالس ہیں,
تو اب سن لیجئے گا، حضرت ابو ذر نام تھا جندب ابن جنادہ، آئے مکے میں، تو اس زمانے میں سن رکھا تھا کہ کوئی محمد ہیں، جب مکے میں آئے پہلی دفعہ تو طواف کرنے کے لیے آئے، مکے کے حرم کے دروازے پہ کچھ لوگ کھڑے تھے، ایک کا نام تھا ابو جہل، ایک ابو لہب تھا، عتبہ تھا، مختلف لوگ تھے، ان میں سے ایک نے فوراً ابو سفیان، اور ان میں سے ابو سفیان نے کچھ روئی دی، کہا کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ کہا طواف کرنے آیا ہوں، عربوں میں رائج تھا، تو کہا یہ روئی کانوں میں ٹھوس لینا، وہ جو سامنے آدمی بیٹھا ہے نا کعبے کے پاس، تو جناب ابو ذر نے کہا وہ جس کے چہرے سے نور آ رہا، توجہ ہو، ہاں وہی، کہ اس کی باتوں کو نہ سننا، وہ جادوگر ہے، کانوں میں روئی ٹھوس لو، طواف کر کے چلے جانا۔ انہوں نے روئی کانوں میں جناب ابو ذر نے ٹھوسی، اس کے بعد طواف کرنے لگے۔ اب جب بھی طواف کرتے ہوئے پیغمبر کے سامنے سے گزرے تو ضرور دیکھیں، زیارت کریں، پیغمبر بھی دیکھیں۔ پیغمبر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ایک چکر لگائے جناب ابو ذر نے، دوسرا تیسرے چکر کے بعد روئی نکالی، کا کیا بات ہے بتائیے تو صحیح، آپ کہتے کیا ہیں؟ کہا میں کہتا ہوں جن بتوں کو تم پوچھتے ہو وہ خدا نہیں، بس ایک خدا ہے، اور اپنی بیٹیوں کو دفنا نہیں سکتے، جو مال تمہارا نہیں چوری نہیں کر سکتے، بہت سی باتیں بتائیں، جیسی بتائیں۔ کہ اچھا اگر سب مان لوں تو کیا کرنا؟ آپ کون ہیں؟ کہ میں اللہ کا رسول۔ کہ آپ کو کچھ دینا ہے؟ کہ نہیں، زکوٰۃ دو فقیروں کو، خمس دو مسکینوں کو، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میں کچھ مانگنے نہیں آیا، ہدایت دینے آیا ہوں۔ کہ آپ کی ہر بات معقول ہے، کہ قرآن سن لو، قرآن سنا، کہ میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، میں گواہی دیتا ہوں آپ اس کے رسول ہیں۔ کہ اب جب میں نے گواہی دے دی کھڑے ہوئے، کہو مکے والوں تم سب غلط ہو، محمد صحیح ہے۔ ابو سفیان نے کہا پکڑو اسے، سب نے مل کے مارنا شروع کیا۔ پیغمبر نے دیکھا ایک بڑی بڑی آنکھوں والا شیر کہا جاتا تھا، آگے بڑھا، ہاتھوں سے اٹھا کے سب کو پھینکا، جناب ابو ذر کو اٹھایا، کہا ساتھ چلو تمہارے زخم دھلا دو، تمہیں کھانا کھلا دو، رات گھر میں رکھا۔ اس شیر کا نام علی تھا۔ مجھے اپنا یقین مانگے کہ میں جس خستگی سے پڑھ رہا ہوں، جس محبت آپ پڑھوا رہے ہیں، مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں جناب ابو ذر کا، تو یہ ایمان کے درجہ جناب ابو ذر ہے نا، میں میرے ساتھ جناب ابو ذر کو رسول خدا نے کہا ابو ذر ایمان لے آئے ہیں، رات ہمارے پاس رکے، بتایا تبلیغ کیسے کرنی ہے، اور کہا کہ ابو ذر آپ واپس چلے جائیے گا۔ پیغمبر کو پتا ہے جناب ابو ذر کا مزاج، نبی اور امام اسے کہتے ہیں جو دل کے مزاج کو سمجھتا ہو، کیفیت کو سمجھتا ہو۔ کہ ابو ذر اب کسی سے کوئی بات نہیں، چلے جائیے گا۔ کہا آپ کا جیسا حکم، لیکن سوچ رہا تھا ایک دفعہ مکے والوں کو دوبارہ بتا کے جاؤں کہ یہ غلط ہے، کہ نہیں اب چلے جانا۔ تو فوراً جیسے جناب ابو ذر چلے، رسول خدا نے کہا چچا حمزہ جعفر ساتھ جانا، یہ پھر دوبارہ جا کے تبلیغ کرے گا، پہلا دن ہے نہیں پہنچا سکا۔ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں، ویسے نہیں جو میدان میں بس بھائی توجہ رہے میرے ساتھ، میں مکمل کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا میں زیادہ دوں گا، مجھے آپ کی محبت اسی طرح سے مجھے عزیزان گرامی۔ جناب سرور کائنات نے فوراً حضرت حمزہ جناب جعفر طیار سے کا ساتھ جانا۔ جناب ابو ذر ایک مرتبہ چلے اور چلتے ہوئے فوراً مسجد الحرام میں آئے، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے، کہ جو ہونا ہے ہو جائے۔ ایمان والے سر پھرے، سر فروش ہوتے ہیں، ایمان فروش نہیں۔ جو ہو ایک مرتبہ جناب ابو ذر کا جو ہونا ہے ہو جائے، تم سب غلط ہو، محمد صحیح ہے۔ ابو سفیان نے کہا پکڑو، یہ پھر تبلیغ کرے گا، جو تبلیغ سے روکے آل محمد کی وہ ابو سفیان، جو تبلیغ کرے وہ ابو ذر۔
ماشاءاللہ حیدری. بس بھائی زیادہ وقت نہیں لوں گا، تیزی سے چل رہا ہوں کہ ایک مرتبہ جناب ابو ذر کو پھر دوبارہ جناب حمزہ جناب جعفر طیار نے مکے والوں سے پھر دوبارہ ان کو رہائی دلوائی، ان کو بچایا، اور پھر مکے سے باہر کہا بھئی یہ کھانا ہے کہ رسول خدا کی طرف سے تبرک، اب آپ چلے جائیے گا. تو لبنان میں گئے جناب ابو ذر، کہاں؟ اب سمجھ میں آیا، جہاں جہاں ہمارے والے گئے. میں نے کچھ بھی نہیں کہا ہے، سینسر کر دیجیے گا بعد میں. اللہ کے نامی اب یہ جناب ابو ذر گئے، اور ایک مرتبہ جانے کے بعد جناب رسالت ماں کا اب ایک مرتبہ جناب ابو ذر واپس آئے. رسول خدا نے کہا نہ آسمان نے سایہ کیا نہ زمین نے اٹھایا اتنا سچا جتنا کہ ابو ذر ہم اہل بیت کے بعد. عزیزان گرامی اب ایمان کے درجات کو پیش کر رہا ہوں کہ تمام کے تمام مجمع کے توجہ ہوگی. خون جگر دے کے جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ابو ذر پیغمبر اسلام کے بعد دیکھا کہ کون کون افراد آ گئے، جناب امیر کو لے جا رہے ہیں بیعت کے لیے. کہا کہ آپ بیعت کیجئے. مولا نے کہا بیعت نہیں کروں گا. تو کہتے ہیں یہ درجات میں فرق کیسے آیا؟ 10ویں درجے پہ جناب سلمان، 10 کے 10 درجے جناب سلمان کے بعد، 10 میں سے 9 درجے جناب ابو ذر کے بعد. توجہ میرے ساتھ ہو، یہ ایک درجے کا فرق کیسے آیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ابو ذر نے جیسے ہی دیکھا جناب امیر کے ساتھ کوئی گستاخی کر رہا، تلوار کھینچ لی. جناب سلمان نے ہاتھ تلوار پہ رکھا، آنکھیں مولا کی طرف ہیں، اجازت ملے تو تلوار کھینچو. آدھا مجمع پہنچ گیا، آدھا خاموش ہے. جناب ابو ذر نے تلوار کھینچ لی، جناب سلمان نے تلوار نہیں کھینچی، ہاتھ رکھا تلوار پہ. توجہ، کہ یہاں پہ ایک درجہ جناب ابو ذر کا کم ہو گیا. کہ کیوں؟ کہ انہوں نے مولا کی محبت میں تلوار کھینچی تھی، کہ یہی تو کم ہوا. جناب سلمان سے پوچھا آپ نے تلوار کیوں نہیں کھینچی؟ کہ انتظار میں تھا، شیر خدا خود موجود ہے، اجازت دے. ماشاءاللہ. حیدری اللہ کا سلامت رکھے تمام بزرگوں کو، میرے تمام بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے. جناب امیر کا سایہ سروں پہ قائم دائم ہے. تو ولایت سے انسان کا عقیدہ بنتا ہے. اور جیسے ہی جناب ابو ذر نے دیکھا تو فوراً اس کے بعد پابندیاں. جناب ابو ذر کے جانتے مزاج کیا تھا؟ یہ شیعوں کا مزاج ایسا ہی ہونا چاہیے، ہر آدمی ابو ذر نہیں بن سکتا. اب فوراً پیغمبر کے بعد سلامت رہنے بسر و چشم آپ حضرات سلامت رہنے، دعائیں آپ کی میرے لیے، میں ممنون ہوں. اب پیغمبر کے بعد پابندی کا حدیث بیان نہیں ہوگی کیونکہ علی کے فضائل بیان ہوتے ہیں. جناب ابو ذر نے کہا اب جب پابندی ہے ابھی تو بولنے کا مزہ ہے نہیں ہے بھائی، پابندیاں نہ لگانا، ہم علی والے ہیں، تم روکو تو اور بولیں گے. توجہ پا جس کی عنایت کے واسطے، بنی مسجد جس کی شہادت کے واسطے، ارے جو بھی عشق علی سے دامن چھڑائے گا، جو بھی عشق علی سے دامن چھڑائے گا، خدا کی قسم کعبے میں بھی مرے گا تو جہنم. بے شک یار اچھا وہ ریکارڈ نہیں ہوا ہے، عقیدہ ہمارا بھی یہی ہے، اور یہ میرا نہیں ہے، رسول خدا کا عقیدہ ہے. ایک جملہ پیش کرو، حدیث نبوی سن لیجیے.
اگر سننا چاہیں جناب ابوذر کی بات کو مکمل کروں گا، حدیث سن لیجیے گا عزیزان گرامی. سرور کائنات نے فرمایا یا علی اگر کسی کی اتنی زندگی ہو جتنی نوح نبی کی، جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی، 2500 سال جیے، کہاں 1000 حج کے ہوں پا پیادہ نہیں ہے مجمع، 1000 حج کی ہو پا پیادہ، یا علی احد پہاڑ جتنا اس نے سونا دیا ہو راہ خدا میں، صدقے زکات میں، صفا مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا بے گناہ مارا جائے، جنت کی بو نہ سونگے گا اگر آپ کی ولایت نہ رکھتا ہو. بات بہت رہی ہے جانے کے رہا ہے، بس بھائی وقت نہیں ہے، میں بہت تیز سے چل رہا ہوں، میں جانتا ہوں رات کے 12:30 یا جتنا بھی وقت ہو چکا ہے. تو اب یہ جناب امیر علیہ السلام جناب ابو ذر جب سب نے پابندیاں لگا دی کہ اب کوئی علی کی شان میں حدیث نہ سنائے، میڈیا نہیں تھا، کیمرے نہیں تھے، ٹی وی نہیں تھے، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، پرنٹ میڈیا نہیں تھا، نہ اخبار تھے، نہ سوشل میڈیا تھا، نہیں ہے مجمع، نہ آپ کا فیس بک، نہ واٹس ایپ، نہ ٹیلی گرام، نہ جانے کتنے، اب تو نام بھی یاد کرنا مشکل ہو گیا ہے. عزیزان گرامی کچھ بھی نہیں تھا، تو بات پہنچائی کیسے جائے؟ جناب ابو ذر جہاں مجمع دیکھتے اتنا تو نہیں ہوتا، جہاں تھوڑا سا مجمع دیکھا فوراً کہتے ایھا الناس، ہے لوگو انا ابو ذر صاحب رسول اللہ، میں ابو ذر غفاری ہوں رسول کا صحابی. کون کہتے ہم صحابہ کو نہیں مانتے؟ صحابہ اگر علی کو مانے سر کے تھا. ایک مرتبہ جناب ابو ذر جیسے مجمع دیکھتے فوراً کہتے ہے لوگوں میں صاحب رسول خدا، میں صحابی رسول، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا پیغمبر کو غدیر میں ہاتھوں پہ علی کو اٹھایا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. جہاں مجمع دیکھتے مولا کے فضائل شروع کر دیتے. حکومت نے کہا پتہ نہیں، میں صدام کا سمجھ لیجیے گا، کوئی تصور کر لیں. تو حکومت نے کہا ابو ذر پتہ نہیں ہے، پابندی ہے. کہ میں ایسی پابندیاں نہیں مانتا جو علی کے ذکر سے روک دیں. اور جناب ابو ذر کے بار بار روکا گیا، سزائیں سنائے گئے، یہاں تک کہ ایک ایسے حکومت آئے کہ انہوں نے کہا ابو ذر آپ کو ملک بدر کیا جا رہا ہے، جیسے تمہاری مرضی، حکومت تمہارے پاس ہے، پابندیاں لگا سکتے ہو لگا لو. کہ تم شام چلے جاؤ دمشق. شام کا گورنر بڑا ظالم و جابر تھے. تو اب وہ کہا بھئی شام چلے جاؤ، وہ نمٹے گا. جناب ابو ذر سفید ریش بزرگ ہو چکے تھے، پہنچے پہلا دن شام میں دمشق. دیکھا لوگ سڑکوں پہ سو رہے ہیں، جو گلیاں پہلی آئے، بازار دیکھا. اتنے میں دیکھا کہ ایک صاحب بڑے زرق برق لباس میں، بڑے قیمتی سواری پہ، مخمل کا لباس اور نہ جانے کیا کچھ، ان کے گھوڑے نے زیورات پہن رکھے. جناب ابو ذر نے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ کہ یہی تو گورنر صاحب ہے. میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو ایک مرتبہ کہا یہی گورنر ہے ہمارے دمشق کے، شام کے. جناب ابو ذر بزرگ تھے، فوراً آگے بڑھے، ان کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈال دیا. اس نے کہا کون ہو؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہ تو جو بھی ہو میں صحابی رسول ہوں. میں چلے گا. اور جناب ابو ذر نے کہا بھائی مجھے گورنرشپ وغیرہ یہ چیزیں روب میں نہیں لیتے. یزید کا بھی پہنچ گئی نا، یزید کے دور سے پہلے کا دور تھا. تو گورنر صاحب نے کہا بھائی کون سے صحابیاں؟ کہا میں ابو ذر. فوراً وہ گھوڑے سے اترا، کہا میرے مہمان بنیے. کہا اگر اتنا ہی احترام ہے تو یہ جتنے سڑکوں پہ ہے نا ان سب کو مہمان بنا لے، میں بھی آ جاؤں گا. توجہ ہو، ان سب کو بھی مہمان بنا. کہا نہیں صرف آپ. کہا نہیں میں خصوصی دعوتیں نہیں کھاتا. توجہ، چلیے گا حضرات، اشاروں کے نامے میں بہت سی باتیں کہہ دوں گا کہ میں خصوصی دعوتیں نہیں کھاتا. کہا ٹھیک ہے. وہ
اس کا ایک غلام تھا بہت زیرہ، بہت سمجھدار. کبھی بات سنو، یہ ابو ذر آ گیا، پہلی دن تقریر سے ماحول خراب کر دیا. کچھ لوگوں کی تقریریں ماحول خراب کرتی ہیں. کہ ابھی جو میرے خلاف سما بنایا نا بازار میں سب کے روک کے اس نے جو مجھے سب کچھ کہا ہے، تو سب کو پتہ چل گیا میرے متعلق بہت کچھ کہہ گیا. میں تو خلاصہ کر رہا ہوں. تو کہا بھئی کسی بھی طرح سے ہو سکے انہیں اتنی اشرفیاں دے دو، اتنی ہزار. جیسے آج کے زمانے میں آپ کی کئی کروڑ روپے سونے کی اشرفیاں کنورٹ کی جائیں. سنیں گے نا؟ میں تھک گیا، میں یہیں پہ روک دیتا ہوں. ہے توجہ میرے ساتھ؟ تو کہا بھئی یہ اتنے ہزار اشرفیاں ابو ذر کو دے دو، تمہیں آزاد کر دیا جائے گا. ہر غلام کو آزادی بہت پسند ہوتی تھی، پیاری تھی. اب آئے فوراً غلام نے آ کے جناب ابو ذر سے کہا، خلاصہ کر کے پیش کر رہا ہوں. کہا ابو ذر یہ آپ کے لیے 20,000 سونے کے اشرفی. جناب ابو ذر نے کہا یہ سارے شام والوں کو اتنے ہی پیسے ملے ہیں؟ توجہ کرنے، یہ آپ کے لیے خصوصی تحفہ ہے. کہا مجھے وہی چاہیے جو سب کو ملے. پہلے سب کو اتنے ہی پیسے اس سے کہو دے. تو اب وہ غلام بہت پیسہ ہے. کہنے رکھ لیجئے، آپ غریب ہیں، ابا میں پیوند ہے، کپڑے آپ کی جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں، آپ رکھ لیں. کہ نہیں مجھے کوئی غربت کا سامنا نہیں ہے، میرے پاس 2 روٹیاں ہیں. 2 روٹیاں ہیں، ایک روٹی میں آج رات کھا کے سو جاؤں گا، صبح زندہ اٹھا تو دوسری روٹی صبح کھا لوں گا. یہ توکل تھا جناب ابو ذر کا. تو غلام سمجھ گیا بھئی یہ بڑا مشکل ہے معاملہ انہیں خریدنا. کہاں کہ دیکھیں ابو ذر آپ غریب ہیں، پیسے رکھ لیں، پھر کام آئیں گے. آپ کے بچے بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوئے، میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. تو کہا رکھ لیں، آپ غریب ہیں. جناب ابو ذر نے ایک مرتبہ سر اٹھا کہ اب غریب مت کہنا، غریب میں نہیں، غریب وہ تیرا حاکم ہے. غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس علی کی ولایت نہ ہو. بس میں غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس علی کی ولایت نہ ہو، میں بڑا امیر ہوں. تو ایک مرتبہ اس نے کہا ابو ذر میں آزاد ہو جاؤں گا، میری آزادی کی خاطر پیسے رکھ لیں. تو جناب ابو ذر نے کہا واہ، تجھے آزاد کرانے کی خاطر میں اس کا غلام بن جاؤں گا؟ کہ نہیں، مجھے غلامی نہیں چاہیے. تو اب ایک مرتبہ غلام واپس آیا اور کہا کہ بھئی ابو ذر بکاؤ نہیں ہے. کہا کسی اور کو بھیجوں شاید اس سے پیسے قبول کر لے. کہا نہیں، اگر میں نہیں خرید سکا کوئی نہیں خرید سکتا. یعنی ابو ذر فور سیل نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں میرے ماتھے پہ بورڈ نہیں ہے. عزیزان گرامی جناب ابو ذر نے ایک مرتبہ جیسے ہی اعلان کر دیا کوئی پیسہ دو، میں علی سے نہیں ہٹوں گا، میں علی کی ولایت پہ باقی رہوں گا، جہاں جاؤں گا علی علی کرتا رہوں گا. شام والے نے کہا اسے واپس مدینے بھیج دو، ہم یہاں برداشت نہیں کر سکتے. جناب ابو ذر کو واپس بھیجا گیا. اونٹ پہ سوار کرایا، اونٹ کی کھال اور اس کے بعد سخت ہوتے ہیں. جناب ابو ذر بہت بزرگ تھے تو ان کے پاؤں باندھ دیے گئے. جب اترے مدینے تو زخمی تھے. ایک مرتبہ اترے پہلے دن دیکھا ناانصافی ہو رہی ہے، بول اٹھے یہ ناانصافی ہے. قاضی نے کہا جانتے ہو میں خلیفہ کا قاضی ہوں. کہا مجھے خلیفہ کا پتہ نہیں، میں سنت نبوی پہ عمل کرتا ہوں. جو کہا گرفتار کر لو، گرفتار کر کے لائے خلیفہ کے پاس. کہا اس نے آپ کے مخالف گفتگو کی ہے، یہ کہتا ہے میں خلیفہ کو نہیں، میں رسول خدا کو مانتا ہوں. کہا ابو ذر تمہیں تو ہم نے ملک بدر کر دیا تھا، پھر واپس آ گئے. کہا آیا نہیں، بھیجا گیا ہوں. کہا اب کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ کہا مجھے بھیج دیا گیا اس لیے آ گیا. کہا پہلے دن آ کے پھر بغاوت کر دی. کہا میں بغاوت نہیں کرتا، حق بولتا ہوں. کہا کیوں اس طرح سے ہمارے خلاف بولتے ہو؟ کہا میں تو صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ میں نے خود رسول خدا کو دیکھا سنا کہ اے ابو ذر جب میرے منبر پہ بنو امیہ آ جائے تو میرے دین کی فاتحہ پڑھ لینا. جس سے کہا وہ بھی بنو امیہ میں سے جو ہو. ایک مطلب کہا ابو ذر تم جھوٹے ہو، پیغمبر نے ایسا نہیں کہا. کہ نہ مجھے شوق نہ عادت، جھوٹ کی نہ مجھے عادت ہے نہ شوق ہے، جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں. کہ گواہ لے کے آؤ کہ رسول خدا نے حدیث کہی تھی. ایک مرتبہ جناب ابو ذر نے مسجد میں دیکھا. کہا آپ میں سے بہت سے تھے جب پیغمبر نے مجھ سے کہا تھا آپ لوگوں کو یاد نہیں؟ سب خاموش. کہ تمہاری خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے. نہیں تو کہہ دیتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. ایک مرتبہ اٹھے، بس بھی میں نے تمام کیا. اٹھے کہا پھر مجھے مہلت دو، میں گواہ لاتا ہوں. کہا جاؤ مہلت ہے. جناب ابو ذر آئے اسی در پہ جہاں ہر مشکل کی مشکل پیش آئی ہوتے تھے.
دروازے پہ دستک دی، جناب امیر نے دروازہ کھولا، جناب بزرگ کو سینے سے لگایا. جب جناب بزرگ نے سلام کیا، مولا نے جواب دیا، کہا ابو ذر میری ضرورت ہے؟ کہا مولا گواہ کی ضرورت ہے. کہا ابو ذر آپ کو ضرورت ہو علی نہ آئے؟ چلیے میں آپ کے ساتھ چلوں گا. مولا آئے، آنے کے بعد کہا میں گواہی دیتا ہوں ابو ذر سچ کہہ رہے ہیں. خلیفہ نے کہا یا علی، پیغمبر نے کہا طرفین کی سنو، دونوں پارٹیوں کی بات سنو. آپ نے صرف ابو ذر کی سنی اور فیصلہ کر دیا، یہ ناانصافی ہے، میری بھی سننی چاہیے تھی. مولا نے کہا سنی میں نے ابو ذر کی بھی نہیں ہے. اگر ہو سنی میں نے ابو ذر کی بھی نہیں. کہا پھر فیصلہ کیسے کر دیا؟ کہا میں نے پیغمبر کی بات سنی ہے، نہ آسمان نے سایہ کیا نہ زمین نے اٹھایا اتنا سچا جتنا کہ ابو ذر. جب سچے نبی نے کہہ دیا ابو ذر سچا ہے تو جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے. تو مانو نہ، خلافت نے مان لیا تھا بنو امیہ ہے تو دین ختم. اب دفاع نہ کرنا، نہ پہلوں کرنا. بنو امیہ میں سے کسی کا کوئی دفاع نہیں. بس زندہ اپنی علی کے دشمن کو نبی کا ہے یہ طریقہ، برا لگے تو لگے. تاریخ جنگ خیبر میں علی کو مرد کہا تھا، برا لگے تو لگے. وہ جس نے فاطمہ زہرا کا در جلایا تھا میں اس کا پھوٹوں گا پترا، برا لگے تو لگے. جناب کو مجلس میں چاہے محفل میں لگے گا حیدری نعرہ، برا لگے تو لگے. حیدری. میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو چکی ہے. عزیزان گرامی، یہ سارے ایام، یہ جتنے بھی مجالس کے دن ہیں، یہ ہمارے ایمان میں اضافے کے دن ہیں. جتنی دیر آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، آپ کے ایمان کی ضمانت جناب سیدہ. اور یہاں آتے رہنے سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے، یقین بڑھتا ہے. دو جملے جناب مقداد اور جناب عمار سے متعلق سن لیجیے. اگر کہیں گے تو پیش کروں گا. بس بھائی ایک بجنے والا یا علی. میں سب کی زحمتوں کا تمام کر رہا ہوں. جناب مقداد ابن اسود بہت کم تذکرہ ہوتا ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں جس کے پوری زندگی ایک لہجے کے لیے بھی ہمارے جد علی کے متعلق شک نہیں آیا، اس ہستی کا نام ہے مقداد. کہ حضرت مقداد کی بے انتہا ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے تعریف کی ہے. اور جناب عمار کہ رسول خدا نے کہا 7 درجات عمار کے پاس. حضرت عمار ابن یاسر جن کے والد والدہ پہلے شہید اسلام کے، حضرت یاسر و سمیہ. بس 2 جملے ان سے متعلق. حضرت عمار، مولا نے کہا کہ اے عمار صفین میں آپ شہید ہو جائیں گے. صفین کی جنگ تھی 93 برس کے، اس سے بھی زیادہ کچھ نے لکھا. جناب عمار ابن یاسر تو ایک مرتبہ جناب امیر نے جیسے ہی کہا نا تو جناب عمار مسکرانے لگے، چہرہ کھلکھلانے لگا اور خوش ہونے لگے، شہادت پہ بہت خوش. تو مولا نے ایک مرتبہ جناب عمار کو دیکھا، کہا عمار رسول خدا نے شہادت کو حساب کر کے کہا تھا. تو سارا مجمع پریشان کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہا یا علی میں نے کچھ نہیں کہا. کہا نہیں، سوچا تو تھا. اب میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اب پوچھا کیا عمار آپ نے کیا سوچا تھا؟ کہ جب جناب امیر نے کہا نا یا عمار اب آپ کو شہادت نصیب ہوگی، تو میں سوچنے لگا کہ اگر سلمان جتنا نہیں تو ابو ذر یہ مقداد جتنا تو میرا رتبہ ہو جائے گا. سوچ رہا تھا. علی نے کہا عمار رسول خدا نے شہادت حساب کر کے کہا تھا. جو ذہن کو پڑھ لے اسے علی کہتے ہیں. صاحب گرامی، اندازہ ہوا یہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں وہ ایسے ہیں. کل انشاءاللہ مکمل کروں گا.
فیضان گرامی، جو معنی مجلس میں ہر انسان مجلس رکھتا ہے تاکہ جناب سیدہ قبول فرمائے، نیت یہی ہوتی ہے مجلس میں جائیں تو بیوی کو پرسہ دے کے آئیں، جو آتا ہے وہ بیوی کی خوشنودی کے لیے آتا ہے، کیونکہ جانتا ہے اگر سیدہ راضی ہیں تو پھر اہل بیت راضی ہیں، اللہ راضی ہے، رسول اللہ سب راضی ہیں، لیکن اگر سیدہ راضی نہیں ہے، جانتے ہیں نا انہی ایام میں رسول خدا کے وصال کے بعد در جناب سیدہ پہ کیا ہوا تھا۔ بانی مجلس جو درخواست کی ہے ذرا تنہیہ کروا سے چلوں میں پیش کروں گا، لیکن میرے ساتھ چلیے گا، کوئی بھی رات کے اس پہر میں خستگی محسوس نہ کرے۔ پروردگار آپ سب لوگوں کو سلامت رکھیے، جناب سیدہ کا سایہ رہے۔ اہل بیت نے بڑی مظلومیت دیکھی ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جب گھر آئیں تو بی بی نے جب جناب زینب کبریٰ کو دیکھا تو رونے لگی اور ایک مرتبہ کہا، بیٹی بابا نے کہا تھا سیدہ زہرا آپ بھی دربار میں جائیں گی، بیٹی بھی دربار میں جائے گی، بیٹی درباروں کا حال کچھ اچھا نہیں ہے، درباروں کا حال اچھا نہیں ہے۔ ماں صحابی کے دربار میں گئی تھی، بال سفید ہو گئے، کمر ٹوٹ گئی اور پھر اس کے بعد بیمار رہی۔ بیٹی شرابی کے دربار میں گئی، صحابی کا دربار ایسا تھا، سوچئے شرابی کا دربار کیسا ہوگا۔ ادرکم اللہ، بس بھی کوئی تھک کے نہ سنیں، چند جملے میں مسائب کے پڑھوں گا۔ امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو میری اس پھوپھی پہ جو 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی اور شمر میرے جد حسین کے سینے پہ سوار تھا، سینے پہ سوار تھا۔ آپ نے سنے ہیں یہ جملے، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن امام زمانہ کہتے ہیں کس طرح سے پہلے اس نے پشت گردن پہ خنجر چلایا۔ میں ایک جملہ کہوں گا، اس جملے کا اگر ادراک کر سکیں مجھے معاف کر دیجئے گا۔ سوال کیا بڑے بڑے علماء سے کون سی روایت صحیح ہے، تینوں روایات موجود ہیں، بس بھی کچھ دیر کے لیے مجھے معاف کر دیجئے گا اگر آنکھیں بند کر کے کربلا چل سکیں۔ پوچھا بڑے بڑے علماء سے کون سی روایت صحیح ہے، یہ پشت گردن سے ذبح کرنے والی کہ مولا حسین کو شمر نے پشت گردن سے خنجر چلایا، کہ ریش مبارک میں ہاتھ ڈالا سامنے سے خنجر چلایا، یہ روایت صحیح ہے، یا وہ تیسری روایت کہ ایک مرتبہ اس نے گودال میں نیزہ مارا تھا، گلے کے گودال میں ایک مرتبہ جس امام سے پوچھا وہ تڑپنے لگے گا۔ تینوں روایات صحیح ہیں، تینوں روایات صحیح ہیں، پہلے گلے میں خنجر، پہلے گلے کے سامنے گودال میں نیزہ مارا، مولا نے نیزہ نکالا، جب سجدے میں جانے لگے پورے سینے میں تیر تھے، اس نے ایک مرتبہ سر سے امامہ اتارا، پشت گردن پہ خنجر چلایا، مولا نے کہا شمر مت مار، میں تیرے نبی کا نواسا ہوں۔ اس نے سیدھا کیا، پھر کہا میں جانتا ہوں آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں، آپ محمد کے نواسے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ نے برقعے کا دامن پھیلایا، رو کے کہا اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے۔ آقا جوادی عاملی کہتے ہیں جب اس نے ایک مرتبہ گھٹنا سینے میں رکھا تیر ٹوٹنے لگے، ایک مرتبہ اس نے گلے کو جب خنجر چلانا چاہا، عبید اللہ بن زیاد نے پوچھا شمر کیا بات ہے، دیر کیوں کی تھی؟ کہا جب میں خنجر چلا رہا تھا ایک بی بی کے ہاتھ گلے پہ آتے تھے اور بار بار کہتے تھے مت مار، تو بھی اولاد والا ہے، میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں، میں نے بڑی زحمتوں سے پالا۔ زیارت نہیں ہے کہ بس دو جملے جو بعد میں مجلس سے درخواست کیے سنیں گے۔ مولا امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام و میرے جد حسین پہ، وشمرو
जालिसुन अला सदरे, जब शिमर सीने पे सवार था, आखिज़न बिलहियते, उनकी रीशे मुबारक को पकड़ कर रखने वाले ज़माने के मेरा सलाम हो मेरी फुप्पी पे, सलाम हो कटे हुए गले पे, सलाम हो टूटी हुई पसलियों पे, फिर फरमाते सलाम हो खुश्क लबों पे, फिर फरमाते सलाम अलल खद्द तरीब, उस रुखसार पे सलाम जिस पे खाक लगी थी। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन। खुले आसमान जमीन थरथराई है। वसयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। मेरे भाई हाथ बांध के दरखास्त करें, मैं सिर्फ 2 जुमले कहूँगा। हाथों को बुलंद कीजिएगा, हाथों को बुलंद कीजिएगा। एक बहुत बुजुर्ग आलिम दीन जब लखनऊ से तबलीग के लिए आए ना, उस वक्त पाकिस्तान नहीं था, आज़ाद इलाका में। अपने किताब में कहते हैं कि मैंने जब जलका बैठा तो फैसला सुना कि क्या कहते हैं, एक कत्ल हो गया था, तो मकतूल के खानवादे से कहा इसे माफ़ कर दो। उन्होंने कहा ठीक है, सब ने हमसे हाथ बांध के कहा हमने माफ़ किया। तो जरगे में से एक बुजुर्ग खड़े हुए, कहा कि देख तू कातिल है, भाइयों से मिल लेना, बेटों से मिल लेना मकतूल के, लेकिन फलां गली में मत जाना। कातिल ने रो के कहा क्या बात है बाबा जी, मैं उस गली में क्यों ना जाऊं? कहा क्योंकि उस गली में मकतूल की बहन रहती है। कहा तुझे सब बर्दाश्त कर लेंगे, तुझे बहन बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब भी देखेगी कहेगी हाय मेरा भाई मारा गया। बहनें कभी कातिल को बर्दाश्त नहीं करती। बस भाई मैं, आपने कहा था मैंने पढ़ दिया, अब हाथों को बुलंद कीजिएगा, एक वास्ता दूंगा। परवरदिगारा, आम दुनिया के लोग कहते हैं बहनों से ना मिलना मकतूल की, हाथ जोड़ के जुमला कहूंगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। जनाब अमीर की बेटी पे लाखों सलाम, जब कूफे के दर पे पहुंची तो भाई के कातिल से कहा शिवर मुझे कूफे ना ले जा। कहा क्यों ना ले जाऊं? कहा मैं इस शहर के अंदर कभी शहजादी रही हूं, मेरे बाबा यहाँ पे हुकूमत करते थे। कहा बाप शहजादी नहीं है शहर की, आप कैदी हैं। कहा ठीक है, तूने फैसला किया, हम चले जाते हैं। दूसरी मेरी बात, शिमर अगर हो सके तो चादरें दे दे। भाई के कातिल से बीबी ने सवाल किया हमें चादरें देने का, नहीं चादर नहीं मिलेगी। बस भाई आखिरी सवाल, बीबी ने कहा फिर हमारे हाथों को खुलवा दे, हम हाथों से पर्दा बना लें। उसने कहा नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता, बस भाई हाथों को बुलंद कीजिएगा। जैसी बीवी आई ना कूफे में, ये बहुत बुजुर्ग आलिम दीन, उनके सारे सवाब के मैंने पढ़ दिया, वो मरहूम हो गए हैं। कहा ये जुमले उनके थे। कहा जैसी बीवी आई ना तो जनाब ज़ैनब ने फौरन रोके, कहा बाबा, बेटियां कहने लगी बाबा 19वीं की शब आप हमारे मेहमान थे, आज हम आपके मेहमान हैं। बाबा जरा आके देखिए हमारे हाथ पसे गर्दन बचे हैं। बाबा मजमा-ए आम है, हाथों में पत्थर है। बाबा आपकी बेटियां हैं, बागियों के नारे लगा रहे हैं। बाबा परवरदिगारा वास्ता मौला अली की बेटियों का दुश्मनाने अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगारा तमाम मोमिन व मोमिनात की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा जो हाथ बुलंद है किसी को रद्द ना फरमा। परवरदिगारा जो बे औलाद है उन्हें औलाद इनायत फरमा। मकरूज़ों के कर्ज़े अदा फरमा। परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। हज व ज़ियारत की तमन्ना रखने वालों को हज व ज़ियारत नसीब फरमा। बानियान मजलिस, सामईन मजलिस, ज़ाकिरीन मजलिस की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगारा जो हाथ बुलंद है किसी को रद्द ना फरमा। हमसे बहुत से लोगों ने इल्तिमास से दुआ की है, खुसूसन बहुत से मरीजों के लिए। परवरदिगारा तुझे वास्ता है उस बीबी का जिनकी कब्र जिंदान में बनी, जिनके कान बड़े जख्मी थे। परवरदिगारा उस बीबी के कानों के जख्मों का वास्ता हमारे तमाम मरीजों को शिफाए कामना अजर इनायत फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है उस बीबी का, मैं
بہت بس میں نے سنانے کا دیا، آپ نے کہا تو میں نے پڑھ دیا۔ پروردگارا، ہاتھوں کو بلند کر کے جو مانگنا چاہے مانگ لیجئے گا۔ پروردگارا، تجھے واسطہ مولا سجاد کے آنسوؤں کا۔ جب کسی نے پوچھا مولا کیوں اتنا روتے ہیں، کہا مجھے میری چھوٹی سی بہن بہت یاد آتی ہے۔ کہا مولا کیوں یاد آتی ہیں؟ کہا ایک مرتبہ میں بیٹھا تھا، بہن نے پوچھا بھیا زندگی میں کبھی میں نے آپ کو پاؤں پھیلائے نہیں بیٹھے دیکھا۔ کیا بات ہے بھیا؟ کہا میرے پاؤں میں کانٹے لگ گئے ہیں، پاؤں میں کانٹے چبھے ہیں۔ کہ میری بہن نے ایک ایک کانٹا چنا۔ کہ مولا اس میں رونے کی بات کیا ہے؟ آپ کی بہن نے پاؤں سے کانٹے نکالے۔ مولا کا رونے کی بات یہ ہے میری بہن کے پاؤں میں بھی کانٹے تھے، لیکن میرے ہاتھوں میں زنجیریں تھی، میری بہن کے کانٹے نکالنے والا کوئی نہیں تھا۔ پروردگارا، ان بیویوں کی مظلومیت کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔